کیا نام ہے تمہارا؟ اسمبلی جناب چیف سیکرٹری بلوچستان، سیکرٹری صاحبان، کمشنر کوئٹہ، اور سب سے بڑھ کر انتہائی قابل احترام زمیندار ایکشن کمیٹی کے سربراہان اور پشین کے زمینداران، قبائلی مشران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے جو ایک چھوٹی سی میٹنگ سے ایک خواب کا سلسلہ شروع ہوا، اور میں اور چیف سیکرٹری صاحب آج ڈسکشن کر رہے تھے کہ جب یہ شروع ہوا تو ہمیں ایک دیوانے کا خواب لگتا تھا، اور ہم یہاں سے ایک وفد لے کے گئے اسلام آباد، اور جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، اور ان کو اپنے زمینداران کا جو پرسان حال ہے وہ ان سے گوش گزار کیا، اور انہوں نے پہلے دن ہی اس کی حامی بھر لی، مگر جو آس پاس کے لوگ رہے پھر اگلے 2 3 4 5 مہینے بہت زیادہ اس کی اپوزیشن ہوئی، بہت زیادہ اس کی مخالفت ہوئی، اور بہت عجیب قسم کے آرگومنٹس آئے۔ لیکن میں وزیر اعظم صاحب کا پھر ایک دفعہ انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ حکومت بلوچستان کے موقف کو ہمیشہ تسلیم کیا، اور ہم نے بالآخر وفاق سے جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ بڑی مشکلوں سے اس اسکیم کو اپروو کرایا۔ اور بالکل آغا صاحب نے ٹھیک کہا کہ بلوچستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو بظاہر یہ بڑا ایک چھوٹا سا پروگرام نظر آتا ہے، لیکن یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے، ایک میگا پروگرام ہے، اور اس پروگرام سے بہت سارے لوگ مستفید ہوں گے۔ پھر جب بیچ میں یہ اپروولز ہو گئیں، جب پرنسپل اپروول ہو گئی، وزیر اعظم صاحب نے اوکے کر دیا، باوجود اس کے کہ بہت ان کے آس پاس جو لوگ تھے، نام لینا مناسب نہیں ہے، کسی نے کیا فارمولہ نکالا، کسی نے کیا فارمولہ نکالا، ایک جرمن جو ایکسپرٹ تھے وہ بھی آ گئے، تو خیر اللہ نے بڑا فضل کیا کہ بلوچستان کے لوگوں کا جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہوئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، یہ جو تھوڑا سا لیٹ بھی ہوا، اس لیٹ کی وجہ یہ تھی کہ پھر مرکزی حکومت کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو ٹینڈر کریں۔ وہ حضور جب ٹینڈر کریں گے تو وہ جو پیچھے عام زمیندار بیٹھا ہے، یہ 20 لاکھ روپے اس تک تو کوئی 8 لاکھ روپے پہنچیں گے، باقی تو بیچ میں کہیں کمیشنز ہوں گے، کہیں کیا ہوگا اور کہیں کیا ہوگا، اور آخر میں زمیندار دوبارہ رول جائے گا، وہ کیسکو سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور یہ پیسے بھی نہیں ملیں گے۔ تو ہم نے فارمولہ کیا بنایا، حالانکہ اگر ذاتی طور پہ دیکھیں تو شاید کوئی کہیں نہ کہیں ہمیں بھی کوشش کرتے رہے لوگ رشوت آفر کرنے کی، لیکن اللہ نے ہمیں اس رشوت سے بچایا، اور آئندہ بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس رشوت خوری سے ہمیں بچائے رکھے۔ تو ہم نے یہ کوشش کی کہ اب ہم نے فارمولہ کیا بنایا۔ مجھے اچھی طرح احساس تھا اس کا کہ جب پیسوں کا اور لوگوں کا کانٹیکٹ ہوگا تو جو عام زمیندار ہے، جو غریب زمیندار برشور میں ہے یا کارزات میں ہے یا کربلا میں ہے یا پشین میں ہے، اس کو تو کچھ نہیں ملنے والا۔ تو ہم نے کوشش کی کہ یہ پیسے اور لوگوں کا کانٹیکٹ ختم کر دیں، بیچ میں جتنے لوگ ہیں، آخری جو بندہ ہے، آخری آدمی جس کو یہ پیسے ملنے ہیں، اس کو ڈائریکٹ وہ پیسے ملے۔ اور اس کے لیے ہم نے طریقہ کیا اپنایا؟ طریقہ ہم نے یہ اپنایا کہ آپ کے اکاؤنٹ نمبر لیے، ویریفائی کیا، اور آپ کے اکاؤنٹس میں، آپ کے بینک میں ڈائریکٹ وہ پیسے آئیں گے، بیچ میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ میرا کوئی دوست، میں خود، میرا کوئی ساتھی، زمیندار ایکشن کمیٹی کا کوئی ساتھی، ہماری سرکاری مشینری کا کوئی ساتھی، کوئی بھی آپ سے اس معاملے میں کوئی پیسے طلب کرے تو یقین کریں کہ جھوٹ بول رہا ہوگا، 1 روپیہ آپ کا نہیں لگا اس سارے کار میں۔ کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پیسے خالصتاً آپ کے ہیں، زمینداروں کے ہیں۔ آپ اس سے سولر خریدیں،
سستا ترین سولر ڈھونڈ کے خریدیں تاکہ اچھا سولر خریدیں تاکہ آپ اپنے بچوں کے لیے روزگار مہیا کر سکیں. کوئی آپ سے پیسے مانگے تو جھوٹ بول رہا ہے, اس میں کوئی پیسے خرچ ہی نہیں ہوئے. کوئی آپ سے کہے کہ 200 روپے فی سولر دے دو, 400 روپے دے دو, 1000 روپے دے دو, لاکھ روپے دے دو. میں حلفاً کہہ رہا ہوں, نہ زمیندار ایکشن کمیٹی کے پیسے خرچ ہوئے, نہ سرکار کے خرچ ہوئے, نہ میرے ہوئے. میں اسلام آباد گیا ہوں, سرکار نے مجھے جہاز دیا, اس پہ گیا ہوں, تو 1 روپیہ کسی کا نہیں لگا ہے. آپ کے پیسے آپ کو ملنے چاہیے انشاءاللہ تعالی. اس دعا کے ساتھ کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو کہا ہے, ڈپٹی کمشنر صاحب یہ کم ضلعوں میں, بہت کم ضلعوں میں, ہمارے ہاں ڈپٹی کمشنر جس طرح جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس ضلع میں میرٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر آیا ہے. اور جب میرٹ کے مطابق آیا ہے تو تینوں ایم پی ایز نے, تیسرے ایم پی اے صاحب آج یہاں تشریف نہیں رکھ رہے ہیں, انہوں نے بھی مجھے کہا, اور 2 یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, کہ سر آپ جس مرضی کو ڈپٹی کمشنر بھیجیں, ہمیں 2 چیزیں چاہیے. جس مرضی کو بھیجیں اس میں ہیلتھ میں اور ایجوکیشن, ان 2 پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. آپ کا اختیار ہے, آپ جس کو بھیجیں. میں نے وہ اختیار ڈپٹی کمشنر کو دے دیا. کیا آپ کا سب سے بڑا گلہ یہ ہوتا ہے کہ جی وہ ایم پی اے نہیں چھوڑتا ہے, اس کی پوسٹنگ ادھر کرتا ہے, اس کی پوسٹنگ ادھر کرتا ہے. ہم نے آپ کو مکمل اختیار دے دیا ہے. جب مکمل اختیار دیا تو 14 دسمبر میرا خیال ہے وہ ڈیٹ تھی. ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں یہاں پر, سامنے آئے نا حضور. ڈپٹی کمشنر صاحب بہت اچھے افسر ہیں, انہوں نے ریسنٹلی بھی بہت زبردست کام کیا ہے. مکمل میری ان کو سپورٹ ہے, اور مکمل میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ ضلع کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرٹ پہ اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ 14 دسمبر میں نے ان کو تاریخ دی تھی. کوئی ٹیچرز کی کمی ومی نہیں ہے, وہ اختیار بھی ہم نے ان کو دے دیا, یہ خود بھرتی کریں اور میرٹ پہ بھرتی کریں. میرٹ کیا بنائے کہ میٹرک, 12ویں جماعت اور 14 جماعت جو گریجویشن ہے, ان سب کو اکٹھا کریں. جس کے نمبر زیادہ ہیں وہ میرٹ پہ, نہ کوئی انٹرویو ہے, نہ کوئی ٹیسٹ ہے, اس کو آسان کر دیے. اب بھی اگر پشین کے سکول نہیں کھلتے ہیں, آپ کو آپ کا ایم پی اے بھی تنگ نہیں کرتا ہے, آپ کو آپ کا وزیر اعلیٰ بھی تنگ نہیں کرتا ہے, آپ کو آپ کا چیف سیکرٹری بھی سپورٹ کرتا ہے, آپ کو پشین کے لوگ بھی سپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ بھی پشین کے سکول اور اسپتال نہیں کھولے تو آپ ذمہ دار ہوں گے, اور ہم آپ کو اس بھری محفل میں کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا. اور مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ میرا یہ مان نہیں توڑیں گے. میں نے ان قبائلی لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے. میں آج وزیر اعلیٰ ہوں, کل میں نے پشین میں بغیر وزیر اعلیٰ کے آنا ہے. میرے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے, یہ آنے جانے والی چیز ہے, نہ مجھے اس سے کوئی اتنی خاص محبت ہے. تو میں جب آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا تو آپ کیا کہیں گے کہ یار تم نے ادھر وعدہ کیا تو پورا نہیں کیا, کیا بلوچ آدمی تھا. تو سید صاحب آپ آل رسول ہیں, آپ پہ میں نے یہ بھروسہ کیے, آپ نے یہ وعدہ پورا کرنا ہے. پشین کے سکول کھولنے ہیں, جو سپورٹ آپ کو چاہیے ہم سپورٹ کریں گے آپ کو. آخر میں ایک بار پھر میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. جو ہماری ٹیم نے, بالخصوص چیف سیکرٹری صاحب نے اس پہ جو محنت کی ہے وہ قابل تحسین ہے. انہوں نے فیڈرل حکومت, وہ فیڈرل حکومت کے نمائندے ہیں ویسے بلوچستان میں, لیکن لگتا ایسا ہے کہ ہمارے نمائندے ہیں وہاں جا کر, اور وہاں پر ہمارا کیس بہت اچھا لڑتے ہیں ہر فورم پہ. تو میں بلوچستان کے لوگ آپ کے قرضدار ہوتے جا رہے ہیں. شکیل قادر صاحب, مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کی بٹرنگ کرنے کا, کیونکہ میں عہدے کے لحاظ سے بڑا ہوں, آپ میرے سے جونیئر ہیں. لیکن میں یہ قسماً کہہ رہا ہوں کہ آپ قرضدار کر رہے ہیں بلوچستان کے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو جزائے خیر دے.